فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا آج ہماری اس کانفرنس کا موضوع اللہ ہی مشکل کشا۔ میں اللہ تعالی کی توفیق سے کتاب و سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت کروں گا کہ کائنات میں صرف مشکل کشا ایک ہے اور اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مقدس کے اندر توحید کا پیغام دیا ہے، اور کائنات میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اللہ کی توحید کا پیغام نہ دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے دنیا میں جتنے انبیاء کو مبعوث کیا ہے، ہر ایک کا پیغام توحید ہے۔ انبیاء کی دعوت توحید ہے۔ یہ وہ اساس ہے جس پر ہر مسلم کے عمل کی بنیاد ہے۔ یہ وہ اساس ہے کہ اگر اس اساس میں کوئی جھول ہوا، اس اساس کے اندر کوئی خلل ہوا، توحید کے فہم، توحید کی بصیرت حاصل نہ ہوئی اور دنیا جہان کے اعمال ہوئے، تو اللہ کے ہاں ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مسلمان بھائیوں، ایک بات عرض کرنی ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ مشکل کشا سمجھتے ہو، مساجد میں جن کے نام کے نعرے لگتے ہیں، علی کو مشکل کشا سمجھتے ہو، کسی ولی کو مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ قرآن نور ہدایت ہے، یہ قرآن روشنی کا مینار ہے، یہ قرآن دعوت توحید کا پیغام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، قیام کرتے ہو، ان کی حیثیت، ان کا مقام یہ ہے مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، نہ وہ نفع دے سکتے ہیں نہ وہ نقصان کر سکتے ہیں، نہ کسی انسان کو بچا سکتے ہیں نہ کسی کی جھولیوں کو بھر سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، عبادتیں کر رہے ہو، اپنے مشکل کے اندر ان کا نام لے لے کر صدائیں لگا رہے ہو، اللہ قرآن مقدس میں کہتے ہیں قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ صدائیں لگاتے ہو، مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں۔ یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس ایک اللہ کے ساتھ کسی غیر کو مت پکارا کر،
یہ مالک کی عبادت کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں مالک کے لیے ہے۔ تو مسجدوں میں کھڑے ہو کر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، صبح شام غیر اللہ کی عبادتیں کر رہا ہے۔ پکارنا ایک عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، تو یہ پکار اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی لگا رہا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، سننے والا ایک ہے، جاننے والا ایک ہے، نقصان کا مالک ایک ہے، نفع دینے والی ہستی ایک ہے، اولاد دینے والی ہستی ایک ہے۔ اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، اپنے توحید کا فہم، اپنی عقیدے کو صحیح کر، اپنی پکار کو صحیح کر۔ صبح بھی یا علی کا نعرہ لگاتا ہے، شام کو یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، صبح یا غوث اعظم کا نعرہ لگا رہا ہے، شام کو ندائے علی پڑھ کر سو رہا ہے۔ تیری صبح بھی شرک کے اندر، تیری راتیں بھی شرک کے اندر، تو صبح بھی غیر اللہ کے ساتھ، شام کو بھی غیر اللہ کے ساتھ۔ اللہ قرآن مجید میں اعلان کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کائنات کے اندر اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وحی نہ کی ہو لا الہ، اس مالک کے علاوہ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں، کوئی ڈوبی ہوئی کو اتارنے والا نہیں، کوئی اندر سے نکالنے والا نہیں، کوئی مردوں کو زندہ کرنے والا نہیں، کوئی زندوں کو مارنے والا نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ذات ایک اللہ کی ذات ہے، تمام قوتیں اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ایسا قادر مطلق ہے جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے، مالک کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں ہے، اسے انبیاء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، امام الانبیاء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، فعال لما یرید ما یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ایسا قادر مطلق ہے، کرنے پر آ جائے، دینے پر آ جائے، کوئی روک نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل لہ۔ اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، قرآن مقدس کو پڑھا کر، اپنی زبان کے اندر پڑھا کر، اپنے عقیدے کی اصلاح کیا کر، اس سے بہتر دنیا میں کوئی کتاب نہیں۔ یہ نور ہدایت ہے، یہ انبیاء کا پیغام ہے، یہ قرآن امت محمدیہ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں کہتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ اگر اپنی رحمتوں کی برکھا برسانے پر آ جائے، کوئی اس کی رحمت کو روک نہیں سکتا۔ مکہ کے سرداروں نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان پہاڑوں کے اندر، کیا اس وادی کے اندر اللہ کو تو ہی نظر آیا؟ یتیم ہے، غریب ہے، ماں تیری نہیں، باپ تیرا نہیں ہے، وفات پا چکے ہیں، بے سہارا ہے، مال و متاع تیرے پاس نہیں، سرداری عرب کی تیرے پاس نہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں جواب دیا تھا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم اللہ کی رحمتوں کو تقسیم کرنے والے ہو، تقسیم کر سکتے ہو؟ اہم یقسمون رحمت ربک، رحمتوں کی برکھا برسانے والا وہ بادشاہ ہے، چاہے اگر دینے پر آ جائے، انبیاء بنانے پر آ جائے، امام الانبیاء کا تاج اپنے نبی کے سر پر سجانے پر آ جائے، چاہے تو مکہ کے یتیم کو اٹھا کر امام الانبیاء بنا دے، نہ دینے پر آ جائے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ۔ اللہ اگر روکنے پر آ جائے، آپ کا سگا چچا ہے، آپ کی پیدائش پر عید میلاد منانے والا ہے، اپنی لونڈیا کو آزاد کرنے والا ہے، مر جاتا ہے، اللہ کا پیغمبر کا پڑوسی ضرور ہے، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے
کے چہرے سے نور کی روشنی نکلا کرتی تھی، رنگارے کی طرح سرخ تھا، انتہائی حسین انسان تھا، نہ دینے پر آ جائے، اپنی رحمتوں کو روک لے، وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ پیغمبر کے چچا کو مسلمان نہ ہونے دے اور دینے پر آ جائے، حبشے سے بلال کو بلا کر کلمہ پڑھا دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ایسا قادر مطلق ہے، دینے پر آ جائے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دے، نہ دینے پر آ جائے۔ 102 سال کی عمر تک ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہی رہے، اللہ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ 102 سال گزر جائے، دینے پر آ جائے، بوڑھا ابراہیم ہو چکا ہے، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اب دینے پر وہ آیا ہے۔ ایسا بادشاہ ہے، ایسا شہنشاہ ہے، ایسا قادر مطلق ہے، اپنی رحمت کو برکھا کو برسانا چاہتا ہے۔ اے ابراہیم، میں تجھے اس عمر کے اندر، جب تیری بیوی کے تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں، تو بوڑھا ہو چکا ہے، اے ابراہیم اب میں تجھے بیٹا دے رہا ہوں۔ بیٹا دینے کے بعد لینے پر آ جائے کہ اے ابراہیم چل، تجھے بڑھاپے میں اولاد دی ہے، اس بچے کو اٹھا، اس کی ماں کو لے کر چل، بے آب ہو گیا صحرا کے اندر، اس بچے کو بھی وہیں چھوڑ، اس کی ماں کو بھی وہیں چھوڑ۔ ہاجرہ پیچھے چل رہی ہے، اے ابراہیم کس کے حوالے کر کر جا رہا ہے؟ کہا رب کے حوالے کر کر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ آج کا موضوع یہی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی بچانے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں نفع ہے، اسی کے ہاتھ میں نقصان ہے، یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ اے مسلمان، ابراہیم علیہ السلام نے چند کھجوریں اٹھائی تھی، ایک مٹکا چمڑے کا اٹھایا تھا، چند بوندیں پانی کی تھی، ہاجرہ کو کہا اس کو یہاں پر رکھو اور سنبھالو اپنی اولاد کو، یہ تیرا راشن ہے۔ بیوی پیچھے چل رہی ہے، ابراہیم پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ کہا کس کے حوالے کر کر جا رہا ہو؟ کہا ایک اللہ کے حوالے۔ ہاجرہ مسلمان تھی، مواحدہ تھی، اہل حدیث تھی۔ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب مجھے ضائع نہ کرے گا، برباد نہ کرے گا، بھوکا نہ مارے گا، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی انسان نہیں مل رہا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دور پہنچ جاتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں اللہ بے آب ہو گیا صحرا کے اندر، اپنی اولاد کو چھوڑا ہے، حفاظت کرنے والا بھی تو ہے، راشنے دینے والا بھی تو ہے۔ کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا۔ او لوگوں جن کو تم پکارتے ہو، قرآن کہتا ہے ما لا یضرہم ما لا یملک لہم ذرا ولا نفعا، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ پانی کی بوندوں سے بیٹا تڑپ اٹھا، بلبلا اٹھا۔ ہاجرہ پہاڑی پر چڑھ گئی، صفا پر چڑھتی ہے، مروہ پہ پہنچتی ہے، مروہ سے دوڑتی ہے، صفا پر چڑھتی ہے، پلٹ کر دیکھتی ہے کہ بیٹا کس حالت میں ہے، دیکھا زبان باہر آ گئی، پیاسا ہے، پھر دیکھتی ہے کہیں انسان نظر آ جائے، کہیں کوئی آدمی مل جائے، اس کے ہاتھ میں پانی ہوں، اپنے بچے کی پیاس کو بجھا ڈالوں۔ ماں تھی، تڑپ اٹھی، 7 چکر جب اس مومنہ مواحدہ صالحہ اہل حدیث عورت نے لگائی، وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا، وہ اولاد دینے والا، رزق کا بندوبست کرنے والا، پلٹ کر دیکھا بچے کی طرف تو دیکھا کہ اس بچے کی ایڑی کے قریب اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اس جگہ پر جہاں پانی کا بوند نہیں تھا، صحیح بخاری ہے، کتاب الانبیاء ہے، پیغمبر کہتے ہیں ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئی، منیر بنا کر زمزم ٹھہر جا، یہ پانی پھیل نہ جائے، ختم نہ ہو جائے۔ مالکہ تھی، بچے کی ماں تھی، ہاجرہ علیہ السلام نے، پیغمبر کہتے ہیں کاش ہاجرہ منیر نہ بناتی، اسماعیل کی ایڑی کے نیچے جو مالک نے چشمہ جاری کر دیا تھا، اس مشکل کشا نے ہاجرہ کی مشکل کو حل کر دیا تھا، اسماعیل کی مشکل کو، پیاس کو بجھا دیا تھا۔ اگر ہاجرہ اس پانی کو نہ روکتی، عرب کی سرزمین کے اندر یہ چشمہ ابل پڑتا، پانی پانی ہو جاتا، لہلاتی کھیتیاں ہو جاتی۔ ثابت یہ ہوا مشکل کرنے پر آ جائے کوئی روک نہیں سکتا، مشکل حل کرنے پر آ جائے اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی۔ آج دنیا کا ایک ایک انسان وہ پانی ایسی برکتوں والا جو مشکل کے اندر ہاجرہ کے بیٹے کو ملا تھا، کہا اس پانی کو جس کے لیے پیو گے، جو دعا کرو گے، میں محمد کہتا ہوں اللہ تمہاری وہ دعا
ہوگا وہ مشکل کو ضرور حل کر کے رہے گا. جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم آوازیں دیتے ہو، یہ قرآن تمہارے گھر کے اندر بھی ہے، یہ قرآن میرے گھر کے اندر بھی ہے. اور جاؤ، میں کہا کرتا ہوں اس قرآن کو دنیا کے ہر فرقے کے گھر کے اندر، ہر مسجد کے اندر اہل حدیث کا نصاب اللہ کے قرآن کو پاؤ گے. اس قرآن کو میں تمہیں رب کا واسطہ دیتا ہوں، کبھی اپنی زبان میں پڑھا کر اللہ قرآن مقدس کے اندر اعلان کر کے کہتے ہیں، جن کو تم پکارتے ہو یا علی کہتے ہو، اغثنی یا رسول اللہ کہتے ہو، ادرکنی یا رسول اللہ کہتے ہو، یا غوث اعظم کا نعرہ تم لگاتے ہو. یہ قرآن اعلان کر کے کہتا ہے قیامت تک تم صدائے دیتے رہو، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. نہ تمہارے بڑے سن سکتے ہیں، نہ تمہارے مردے سن سکتے ہیں. جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم صدائیں دیتے ہو، کہا یہ موڑتے نہیں، وہ سنتا نہیں، وہ حی و قیوم. شاید تجھے کسی عالم نے توحید نہیں پڑھائی، تیرے گھر کے اندر یہ قرآن ترجمے سے تو نے نہیں پڑھا، تو آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اس زندہ کو پکارا کر، اس قائم کو پکارا کر، اس دائم کو پکارا کر. تیرے مولوی نے بھی کہا، میرے عالم نے بھی کہا، اللہ تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. اتنے قریب کو چھوڑ کر تم مردے کو پکارتا ہے. قرآن اعلان کرتا ہے قیامت تک تو ان کو پکارتا رہے، آوازیں دیتا رہے، یہ تیری پکار کو نہیں سن سکتے. واللہ هو السمیع العلیم. سننے والا بھی ایک ہے، جاننے والا بھی ایک ہے، وہ اہل حدیثوں کا رب تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، تیرا بھی پالنہار ہے، میرا بھی لجپال ہے، غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے. رات کی تاریکی میں پکار رب کو تو اس آسمان دنیا پر پائے گا. دن کے اجالے میں پکار، رات کی تاریکی میں پکار، اکیلے پکار، جماعت کے ساتھ پکار. جب تو پکارے گا اے مسلمان، جب تو پکارے گا اپنے رب کو اپنے قریب پائے گا. اور میرے محمد نے کہا تھا، رب کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، تو میری طرف آ، میں تیرا رب تیری طرف چل کر آؤں گا. تو ایک ہاتھ آ، میں ایک بالش آؤں گا، تو چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا. جو مر گئے نہلا دیے گئے، کفنا دیے گئے، دفنا دیے گئے، جبے بنا دیے گئے، کبے کھڑے کر دیے گئے، گن مین کھڑے ہو گئے، ان کو کہتا ہے یہ سنتے ہیں، زندے اللہ کو کہتا ہے سنتا نہیں. آج فوجی صاحب سے سپیکر ہی نہیں سیٹ ہو رہا ہے. مشکل کشا بولیے، مشکل کشا ایک اللہ، یہی موضوع ہے. اور لوگوں ہمارے بارے میں مشہور ہے کہ اہل حدیث کے یہ زیدی برادران، یہ سید برادران، وہ میرا سب سے چھوٹا بھائی توصیف الرحمان راشدی ہو یا مجھ سے بڑے مناظر اسلام ڈاکٹر طالب الرحمان حافظہ اللہ، مشہور ہے کہ شاہ صاحب سید زادوں کی تقریریں بڑی سخت ہو. میں کیا کروں،
کسی نے جا کر کہا حنفیوں کے خلاف کوئی کتاب دے دو. مکتبے والے نے کتاب دے دی. کہا وہابیوں کے خلاف کتاب دے دو. ان کے خلاف کتاب اٹھا کر دے دی. آہستہ سے کہتا ہے کہا بریلویوں کے خلاف کوئی کتاب دے دو. اس نے قرآن مجید ترجمے والا اٹھا کر دے دیا. میں تو قرآن سنا رہا. اور جاؤ کسی کو بھول ہو جب سے اللہ نے مسلمان کیا ہے لوگ اس فکرے پر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ پہلے مسلمان نہیں تھے. اللہ کی قسم پہلے مشرک تھے, مسلمان نہیں تھے. من کے پہننے والے, امام ضامن کا تعویذ لکھنے والے, اپنے سیدوں کے درباروں پر جا کر سلامیہ دینے والے. اپنے بڑے بھائی کو حسین کا 12 سال فقیر بنتے ہوئے دیکھا کہ یہ کڑا کیوں پہنا ہوا ہے. کہا حسین اپنی اس کی زندگی کی حفاظت کرے گا. اس وقت تو یہ کڑے پہنتے رہے. جب اس قرآن مجید کو پڑھا تو حیران ہو کر دیکھا کہ زندگیوں کا مالک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, موت و حیات کا مالک تو اللہ کی ذات ہے. حسین تو کربلا میں اپنی زندگی نہ بچا سکا, میری زندگی کی کیا حفاظت کرے گا. اور لوگوں کہا جاتا ہے, مجھے میرا نوجوان ناظم اسٹیٹ سیکرٹری بھی کہہ رہا تھا, شاہ صاحب اگلی بات نہیں کہتا. لوگوں میری تقریریں میری نہیں ہماری تقریریں, ہماری تقریریں, ہماری کتابیں, ہماری بکس, ہمارے جمعے جا کر دیکھ لیجئے. سیدوں کی زبان سے کبھی گالی نہ سنو گے, سیدوں کے زبان سے کسی کا شعر نہیں سنو گے. سید کو اگر آتا ہے تو رب کا قرآن آتا ہے یا نانے کا فرمان آتا ہے. گالی نہیں دیں گے. اگر قرآن ہی تمہارے عقیدے کے خلاف ہو تو پھر میں مجبور ہوں. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, جن کو تم اللہ کے علاوہ صدائیں لگاتے ہو, تم کہتے ہو یا علی مدد. میرا جد امجد علی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدوں کا سردار ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی بیٹی کا خاوند ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ علن اعلان کہتا ہوں, بباغ دوحل کہتا ہوں, علی وجہ البصیرت کہتا ہوں, علی جنتی ہے, جنتیوں کا سردار ہے. اس کا بیٹا بھی سردار ہے, حسن و حسین بھی سردار ہے, جنت کے مالک ہے. پیغمبر نے نام لے کر کہا تھا اے علی تو جنت میں جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن یہ بات بباغ دوحل ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں, علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ تیری مدد کر سکتے ہیں نہ میری مدد کر سکتے ہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ تیری بات کو سنتے ہیں نہ میری بات کو سنتے ہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ تیری مدد کو آتے ہیں نہ میری مدد کو آتے ہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ضرور ہے, دماد رسول ضرور ہے, لخت جگر محمد کی بیٹی کا خاوند ضرور ہے, لیکن مشکل کشا نہیں. مشکل کشا ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, عزیز ہے, سمیع ہے, غالب ہے. اس اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں. اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون. اس قرآن مقدس کو پڑھا کر قرآن اعلان کر کے کہتا ہے, اور لوگوں آج مجھے کہنے دیجئے, تم مسلمان ہو, کلمہ پڑھتے ہو, لا الہ الا اللہ کہتے ہو, اس کا ورد بھی کرتے ہو, فرض نماز کے بعد اونچی آواز میں اس کی آوازیں بھی لگاتے ہو, لیکن اللہ کی قسم, رب محمد کی قسم, تمہیں کلمے کا فہم نہیں, تمہیں کلمے کی سمجھ نہیں. تمہارے سے اچھا عقیدہ, تمہارے سے بہتر عمل ابو جہل کا تھا, ابو جہل کی اولاد کا تھا, ابو لہب کی نسل کا تھا, عتبہ اور شیبہ کا تھا. آپ کہیں گے وہ تو مسلمان نہیں تھے, کافر تھے, محمد کے دشمن تھے. بالکل مانتا ہوں, کافر تھے, مشرک تھے, مشرک ہی نہیں, مشرکوں کے امام تھے, پیغمبر کے سردار تھے, پیغمبر کے رشتہ دار تھے, مکہ کے سردار تھے, پیغمبر کے چوٹی کے انسان تھے. لیکن یاد رکھ,
اللہ کا قرآن اعلان کر کے کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کی کشتی بحر میں پھنس جاتی، دریا کے اندر مشکل پڑ جاتی، تو جو کہتا ہے تیری کشتی بھی بحر میں پھنستی ہے، ابو جہل کی بھی پھنستی ہے، اکرمہ کی بھی پھنستی ہے، ابو لہب کی بھی پھنس رہی ہے۔ قرآن کا ترجمہ ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب مکہ کے سرداروں کی، مکہ کے مشرکوں کی، مکہ کے مشرکوں کی، مکہ کے پلیتوں کی، مکہ کے نبی کے رشتہ داروں کی، قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي دَعَوُا اللَّهَ، ایک اللہ کو پکار کر کہا کرتے تھے اللہ اس کشتی کو لات بابا، منات بابا، عزا اور حبل پار نہیں لگا سکتے۔ قرآن کا ترجمہ ہے دعوا اللہ مخلصین، خالص ہو کر ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے یا اللہ اس کشتی کو پار لگا۔ اب لات اس سمندر میں آ کر ہماری مدد نہیں کر سکتا، منات نہیں پہنچ سکتا، عزا نہیں آ سکتا، حبل نہیں آ سکتا، 360 بت اس سمندر میں پہنچ کر ہماری کشتی کو کنارے پر نہیں لگا سکتے۔ دعوا اللہ مخلصین، خالص ہو کر پکارتے، مالک ان کی مدد کرتا، دریا کو روک لیتا، نہروں کو حکم دیتا، سمندر سے پار کشتی لگتی۔ قرآن کہتا ہے فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، جب پار پہنچ جاتے، کنارے لگ جاتے، کشتی کنارے پر باندھ دی جاتی، اب کہتے تھے لات نے پار لگایا ہے، منات نے پار لگایا ہے، عزا پہنچا تھا، حبل نے مدد کی تھی۔ قرآن کہتا ہے اے مسلمان تیری تصویر تجھے دکھا رہا ہوں، زبان میری ہے، اعمال تیرے ہیں، زبان میری ہے، کتاب تیری ہے، زبان میری ہے، سمندر تیرا ہے، زبان میری ہے، کشتی پر سوار تو ہے، تو کیا کہتا ہے کشتی تیری بھور میں پھنسی، تیری زبان کلمہ پڑھنے والی، لا الہ الا اللہ کہنے والی، تو کہتا ہے اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ میں تجھے مسلمان کہوں، میں تجھے مواحد کہوں، میں تجھے نمازی کہوں، میں تجھے عبادت گزار کہوں، میں تجھے تہجد گزار کہوں، میں تجھے مجاہد کہوں، تیرا عقیدہ، تیرا عمل ابو جہل سے بدتر ہے، ابو لہب سے بدتر ہے، عتبہ اور شیبہ سے بدتر ہے۔ وہ مشکل میں پھنستے ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے، مشکل کشا اس کو سمجھتے تھے۔ تو بھی پھنستا ہے، میں بھی پھنستا ہوں۔ اہل حدیث جہاں بھی مشکل میں پھنسے گا، حاجرہ کی صورت پہ ہو، ابراہیم کی صورت پہ ہو، عیسیٰ کی صورت پہ ہو، عیسیٰ کی ماں مریم کی صورت پہ ہو، ان کی پکارے، ان کی صدائیں، ان کی التجائیں، ان کی نگاہیں ایک اللہ کی طرف اٹھتی ہے۔ تو کہتا ہے اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ تو علی کو پکارتا ہے، رب کو چھوڑتا ہے، بتا تو صحیح ہے یا قرآن کہتا ہے دعوا اللہ، ابو جہل کی آوازیں ایک اللہ کو پکار رہی ہے۔ ہاں ہاں تیری زبان کچھ اور بھی کہتی ہے، تو کہتا ہے یا بہاول حق بیڑی دھک، یا بہاول حق بیڑی دھک، حق دھک، حق دھک، تیرے نعرے لگ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب مشرک پار نکلتے شرک کرتے تھے، تو سمندر میں بھی کرتا ہے، پار بھی کرتا ہے، زندہ ہو کر بھی کرتا ہے، مردے کی عبادت بھی کرتا ہے، قبر والے کو بھی پکارتا ہے، زندہ کے سامنے بھی جھکتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بباغِ دال کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے تجھے کلمے کی خبر نہیں، تجھے کلمے کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بڑی باتیں سخت ہیں، ہاں ہاں مانتا ہوں، جانتا ہوں باتیں بڑی سخت ہیں۔ یاد رکھو میں حکیم نہیں ہوں کہ مریض حکیم کے پاس پہنچا، نائی کے پاس پہنچا، خلیفہ کے پاس پہنچا، کہا یہ پھوڑا نکلا ہوا ہے، گندگی سے بھرا ہوا، پیس سے بھرا ہوا، تکلیف نہ ہو وہ مرہم لگا دیتا ہے، ٹھیک ہو یا نہ ہو۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچا، کہا یہ گندگی کا پھوڑا ہے، کہا لے کر آؤ، اس طرح لاؤ سرجیکل آلات، کاٹنے والے آلات۔ وہ کہتا ہے تکلیف ہوگی، کہا تکلیف ایک دفعہ ہوگی پھر نجات پا جائے گا۔ سمجھ آئی؟ تکلیف ہوگی، تو سوچے گا، رات کو ضربے تیرے دماغ میں لگے گی، تو کہے گا
زیدی نے کیسے کہہ دیا تم سمندر کے اندر بھی غیروں کو پکارتے ہو؟ جب تو سوچے گا، تحقیق کرے گا، اللہ کی رحمت کی برکھا برسے گی، صبح اٹھے گا، یا علی کی بجائے تیری زبان پر ہوگا مشکل کشا صرف ایک، اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ سنیے، کہا جاتا ہے کیوں خطرات سے کھیلتے ہو؟ لوگوں کیوں خطرات سے کھیلتے ہو؟ آپ کی عزت پر حرف آئے گا، جھنجھوڑے جاؤ گے، جھنجھوڑے جاؤ گے۔ اور لوگوں، مدنی کہہ رہا تھا کہ وہابیوں کے اندر بھی سید موجود ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اصلی سید ہوں، 2 نمبر سید نہیں ہوں، بناوٹی سید نہیں ہوں۔ اور شاید اللہ کو اہل بیت سے پیار ہے، اس لیے اللہ نے مجھے اور میرے خاندان کو اہل حدیث بنا دیا ہے۔ لوگوں، جانتا ہوں حالات خطرناک ہے، اجازت نہیں ملتی۔ لوگوں، ترغیب کے لیے اسلام آباد میں پہنچا تھا، حالات یہ تھے، بولنا مجھ سے چند قدم پر ہے، بولنے والوں کو میں نے اللہ کا قرآن سنایا، اور لوگوں، بولنے والوں کو کہا اذا مسکم الضر، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب بیمار ہوتے ہو، جب تکلیف پہنچتی ہے، پیروں کے گردے خراب ہوتے ہیں، پیچھے پیر عبد الرحمان بھی موجود ہے، پاک پتن کے اندر تعویذ گنڈے کرنے والا، اب توبہ کر لی ہے، اللہ نے مسلمان کر دیا ہے، دعا کیجیے اللہ اسے استقامت عطا فرمائے۔ لوگوں، بولنے والوں نے اللہ کا قرآن سنا، میری مسجد کے اندر گنتی کے 3 اہل حدیث تھے، اللہ کا شکر ہے، یہی زبان تھی، یہی انداز تھا۔ جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، دنیا بھی پڑھی ہے، دین بھی پڑھا ہے، جاہل نہیں ہوں، دنیا بھی خوب پڑھی ہے، اللہ نے دین کا طالب علم بھی بنایا ہے، سمجھتا ہوں۔ لوگوں، لیکن عقیدہ وہی ہے، جو گولی میرے لیے تیار ہے، رب محمد کی قسم ہے، اس وقت تک نہیں لگ سکتی جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ میرے جد امجد کو کہا تھا علی عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، باڈی گارڈ رکھ لو۔ علی نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری زندگی کی ضمانت جب تک موت نہیں آئے گی، دنیا کی کوئی طاقت علی کا ایک بال بھی بیچا نہیں کر سکتی، میں اسی خاندان کا فرد ہوں۔ جانتا ہوں عقیدہ یہی ہے، الذی خلق الموت والحیات، جب تک زندگی کا آخری سانس ہے، دنیا کے سارے مشرک جمع ہو جائے، زندہ بھی آ جائے، مردہ بھی آ جائے، اس زیدی کی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں چھین سکتے۔ جذبات سے نہیں کھیلنا چاہتا،
آگ لگانے نہیں آیا، اپنے نانے کا دین پہنچانے آیا ہو۔ اپنی توحید کو ٹھیک کرو، عقیدے کی اصلاح کرو، یہ بتلاؤ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، بگڑیوں کو بنانے والا کون ہے۔ اور لوگوں سنو، آج تم سے بات کر رہا ہوں، مجھے بتلاؤ، تم کہتے ہو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسا را پیر کامل کاملہ را رہنما، تم کہتے ہو خزانوں کو تقسیم کرنے والا علی حجویری ہے۔ میں زیادی تم سے سوال کرتا ہوں، جب علی حجویری دنیا میں نہیں تھا، اپنی مخلوق کو خزانے اس کے اندر کون تقسیم کیا کرتا تھا؟ اللہ اونچی آواز میں کہہ دیجئے، اللہ میں پوچھتا ہوں، تم کہتے ہو نظام الدین اولیاء طوفانوں کے منہ کو مارنے والا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، جب دنیا کے اندر نظام الدین نہیں تھا، طوفانوں کا رخ کون موڑا کرتا تھا؟ اللہ میں پوچھتا ہوں، مجھے بتلا، تو کہتا ہے اولاد بہاول حق دیتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، جب بہاول حق نہیں تھا، اولادیں کون دیتا تھا؟ اللہ جب تو کہتا ہے ان سے پہلے بھی اللہ، بعد میں بھی اللہ، اب بھی اللہ، زیدی کا اعلان ہے مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، پہلے بھی وہابیوں کا اللہ ہے، آج بھی وہابیوں کا اللہ۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تمام بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ وہ شاہ صاحب کی تقریر جو ہے وہ امن و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر سنیں، شور شرابہ مت کریں۔ ابھی بیٹھ جائیں، بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ پہلی بات، جو اہل حدیث ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، بیٹھ جائے، بیٹھ جاؤ، وعدہ کرو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ اور وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، توحید کا پیغام گلی گلی پہنچاؤ گے، محمد کی محبت گلی گلی پہنچاؤ گے۔ اب سنیے، جن کو تم پکارتے ہو، تم آوازیں لگاتے ہو، تم صدائیں دیتے ہو، تم مشکل کشا کہتے ہو، تم حاجت روا کہتے ہو، بندہ نواز کہتے ہو، غریب نواز کہتے ہو، بیڑیوں کو پار لگانے والا کہتے ہو، آؤ جن کو تم پکارتے ہو، قرآن نے پہلی بات کہی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ قرآن دوسری بات کیا کہتا ہے؟ آئیے، وقت کی کمی ہے، ناصر مدنی صاحب نے مجھے کہا میری پرسوں شادی ہوئی ہے، مجھے خطاب کر لینے دیجئے، ورنہ میں اپنے وعدے پر کسی عالم کو خطاب کرنے نہیں دیا کرتا۔ میرا وعدہ فوجی کے ساتھ یہی تھا، دوسری تقریر، اور میں نے دوسری تقریر کرنی تھی۔ اس کی دلہن پر مجھے خیال آیا ہماری بھابھی انتظار کر رہی ہوگی، مدنی جا، اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ تجھے خوشیاں دے، اللہ تجھے وہابی بیٹا عطا فرمائے، آمین کہہ دیجئے کثرت کے ساتھ۔ لوگوں سنو، پہلی بات، کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے دوسری بات کہی، کیا کرے؟ اللہ کہا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، صحابہ کو بھی تعلیم ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے پیغام ہے، کیا؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو تجھے نفع نہ دے سکے، نقصان نہ پہنچا سکے،
اس کو کبھی آواز نہ دینا، اسے کبھی پکار نہ لگانا۔ علی کے بارے میں کہہ دیا، ولیوں کے بارے میں کہہ دیا، نبیوں کے بارے میں کہہ دیا، اعلان کروا دیا، امام الانبیاء سے اعلان کروا دیا، کہہ دیجئے میں اپنی جان کا مالک بھی نہیں، جتنا رب چاہے سب سے کہلوا کر کہا اے امت محمدیہ اب تم پر فرض یہ ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اب اس ہستی کو تم نے آواز نہیں دینی، پیغام نہیں دینا، آوازیں نہیں لگانی، صدائیں نہیں دینی، التجائیں نہیں کرنی، ان سے مانگنا نہیں۔ اللہ کس سے؟ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے۔ آؤ میں تم سے سوال کرتا ہوں، اپنے مدنی بھائیوں سے، آنکھیں بند کر کے مدینہ میں پہنچنے والوں سے، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، میرے خاندان کے افراد ہیں، سید بھی ہے، جاٹ بھی ہے، ارائی بھی ہے، گجر بھی ہے، میری جماعت ہے، میرے بھائی ہیں، میں انہیں مسلمان کہتا ہوں، بھائی کہتا ہوں۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو بھائی کہا ہے، اس لیے بھائی کہتا ہوں۔ اور سنو، جن کو تم پکارتے ہو قرآن کہتا ہے، قرآن نے منع کر دیا ہے۔ میں اب تجھ سے سوال کرتا ہوں، جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے اس کو تو پکار نہیں سکتے، وہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں تجھے عبدالستار فوجی کی کانفرنس کا موضوع اللہ ہی مشکل کشا، کیا رب کے بارے میں کہے گا وہ نفع نہیں دے سکتا، وہ نقصان نہیں کر سکتا، وہ دینے پر آ جائے، لوگوں چھیننے پر آ جائے، محمد کی گود میں اس کے بیٹے کو موت دے دیا کرتا ہے۔ ایسا بادشاہ، ایسا شہنشاہ۔ اور لوگوں، آدم علیہ السلام آئے، اللہ اب کرے کیا؟ کہا ان نبیوں کو دیکھ، بات ختم کرنے لگا ہوں، علماء کی جماعت ہے، 45 منٹ میں نے خود اپنے لیے تجویز کیے ہیں، مجھے اسٹیج سیکٹری پر اللہ رحمتیں برسائے، اس نے وقت نہیں دیا، علماء کی قدر کرتا ہوں، طالب علم ہوں، پیچھے جماعت موجود ہے۔ میں نے اس کیسٹ والے کو کہا تھا 45 منٹ بات کروں گا، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ کہا کیا کریں؟ کہا آدم کو دیکھ، ابو الخلق ہے، کائنات کا باپ ہے، تمام نبیوں کا باپ ہے، تمام انسانوں کا باپ ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ کہا اس نے پکارا تھا ایک مشکل کشا کو۔ اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ پھٹکنا۔ چلے گئے، اللہ نے زمین پر اتار دیا۔ اور لوگوں کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، نہ کوئی واسطہ، نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی طفیل، نہ کوئی صدقے، کیونکہ اللہ شارت سے زیادہ من حبل الورید قریب ہے۔ بے ساختہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، باتیں تو دل کر رہا ہے، آپ سے کرتا ہی چلا جاؤں۔ انشاءاللہ اگلے سال پھر کانفرنس ہوگی، دعا کیجئے اللہ ہم سب کو زندہ رکھے تاکہ نیکیاں کریں، اپنے رب کی رضا حاصل کریں، توحید کا پیغام سنائیں۔ اگلے سال جو آیا انشاءاللہ، اگلے سال جو آؤں گا انشاءاللہ پہلا خطاب کروں گا، لمبا باتیں کروں گا۔ آخری بات نوح علیہ السلام ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو؟ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر ولقد ترکنا آیة فهل من مدکر فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر۔ نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم کہتی ہے نہیں مانتے نوح علیہ السلام۔ فرابی کتنے عرصہ رہے؟ 950 سال۔ کتنے عرصہ رہے؟ ہم چند تقریروں کے بعد کہتے ہیں شاہ صاحب یہ مشرک اہل حدیث نہیں ہوتا۔ مت گھبرائیے، جب تک جان میں جان ہے اللہ کے نبی کا پیغام دعوت توحید سناتے رہیے۔ شاید مرنے سے چند گھڑیاں پہلے وہ توبہ کر کے ایک اللہ کو ماننے لگ جائے۔ دعوت کا کام، پیغمبر ہے، قوم نے نہیں مانا۔ اللہ سے کیا کہا؟ فدا ربا، اللہ ہی مشکل کشا، فدا ربا، اپنے رب کو پکارا اور کہا تیرے ولیوں سے بڑا، تیرے علیوں سے بڑا، تیرے درویشوں سے بڑا، تیرے فقیروں سے بڑا نوح اللہ کا پیغمبر ہے۔ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میری مدد کر، میری مشکلوں کو حل کر۔
کیسے کی؟ بیڑا بنایا، جماعت چلی، مسلمان بٹھائے گئے، اور لوگوں آسمان نے پانی برسایا، تنور نے پانی برسایا، زمین سے فوارے نکلائے، پانی ہی پانی. اور بیٹے کو کہا، قرآن کتنی پیاری بات کرتا ہے، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. اور بیٹے آجا، آج مشکل کشا صرف ایک ہے. قرآن کا ترجمہ ہے، یا بنی ارکب معنا، آجا مواحدوں کی کشتی میں سوار ہو جا. تو آ جاؤ کلمہ پڑھنے والوں، مواحدوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اس نے کیا کہا تھا جو آج کا پلیت کہتا ہے؟ اس نے کیا کہا تھا جو آج کا ہندو کہتا ہے، آج کا رشین کہتا ہے، آج کا مشرک کہتا ہے؟ اس نے کہا تھا نانا نانا ساوی الی جبل یاسمنی من الماء. مجھے تو میرا بابا یہ پہاڑ بچا لے گا. تو بھی کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال. تو بھی کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال. تیرے بڑوں نے بھی کہا تھا یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. اللہ نے کیا کیا؟ اس نوح علیہ السلام کے سامنے اس کے بیٹے کو غرق کر دیا. کیوں؟ اس نے ایک اللہ کو مشکل کشا نہیں مانا تھا. مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرے مسلمان مواحدوں، اس آواز کو آگے تک پہنچائیے. لوگوں کی توحید تم ٹھیک کر دیجئے، انشاءاللہ جنت میں اللہ ہمیں محمد کا پڑوسی بنا دے گا. وآخر دعوانا